اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کس حال میں ہو اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا کہنے لگے انا ارسلنا یقیناً ہمیں بھیجا ہے الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے، انا لمنجوہم اجمعین کہ ہم بچائیں گے سب کے سب کو، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا ان کے لیے تجویز کر رکھا ہے، انہا لمن الغابرین یقیناً وہ مجرمین میں سے ہے۔ فلما جاء علی لوط المرسلون، بس جب آئے لوط علیہ السلام کی خاندان کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، قال لوط علیہ السلام کے پاس آئے بھیجے ہوئے فرشتے، قال لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم لوگ تو مجھے کچھ نئے نظر آتے ہو، اجنبی نظر آتے ہو۔ قالوا کہنے لگے بل جئناک، ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما کانوا وہ چیز لے کر فیہ یمترون جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، واتیناک بالحق اور ہم لے کر آئے آپ کے پاس سچی بات، وانا لصادقون اور ہم سچے ہیں۔ فاسر باہلک پس آپ نکل جائیے اپنے اہل کو لے کر، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، واتبع ادبارہم اور آپ پیچھے چلیے، ولا یلتفت اور نہ مڑ کر، منکم تم میں سے احد کوئی دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون اور جائیے وہاں پر جہاں کا حکم ملا ہے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے بیٹے کی بات پکی ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پلٹنے کے بعد یہی فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ارادہ کیا ہے؟ تم خوشخبری تو تم نے سنا دی اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ قالوا فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا ہے مجرم قوم کی طرف، ایک ایسی قوم جو اپنے وقت کے نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ان کی بات کا انکار کر رہی ہے، تو ایسی قوم کی طرف ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کے بعد وہاں جائیں گے، آپ کو خوشخبری دے دی، اب وہاں جائیں گے اس قوم کی طرف۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں چلے جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کی قوم میں ایک بری خصلت، انتہائی رذیل خصلت کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے، اتنی گندی خصلت کے وہ چاہنے والے لوگ تھے۔ اور جب بھی کسی کے گھر میں مہمان دیکھ لیتے، باہر کا کوئی آدمی دیکھ لیتے تو پھر اسے چھوڑتے نہیں تھے، اسے پھر چھوڑتے نہیں تھے، اپنی مطلب براری وہ کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا بھی کافی لیکن ماننے والے نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بعد ہم وہاں جائیں گے اس قوم کے پاس۔ جب وہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا پتہ اور پھر جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی عام ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام
یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے مہمان نواز، اور گھر میں مہمان آ جائے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ 4 چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے، افسوس جس کے ہاں ہو جائے اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، آ جائے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ویسے مانگتے رہتے ہیں۔ بیماری اللہ کی رحمت ہے، گناہ جڑتے ہیں، اور ہم تو پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی صحابی تھے جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی بخار میں رہیں۔ ہمیں مانگنے کا حکم نہیں ہے بھائی، ہم کمزور ہیں۔ اور مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک لقمے کا اللہ حساب لیں گے، لیکن مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور آپ دیکھیں مہمان کی وجہ سے پورا گھر کھاتا ہے۔ ایک مہمان کتنا کھاتا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر اس نعمت سے لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت جو ہے جس گھر میں مہمان چلا جائے اور وہ اس کی مہمانداری کرے، برکت اتنا تیزی سے اس گھر کی طرف جاتی ہے جتنی تیزی سے انسان کے ہاتھ کی چھری اونٹ کی کوہان کی طرف جاتی ہے۔ یعنی اونٹ ذبح ہونے کے بعد پہلی کوشش کوہان کی ہوتی ہے کہ اس کو کاٹا جائے، یہ گوشت پہلے حاصل ہو، تو جتنی دیر میں وہ چھری پہنچے گی اس سے پہلے اللہ رب العالمین برکت کو اس آدمی کی گھر کی طرف بیچتے ہیں جس گھر کے اندر مہمان ہو۔ اب لوط علیہ السلام حیران ہیں کہ بھئی ایک تو یہ مہمان ہیں لیکن نہ جان نہ پہچان، تو اجنبی مہمان۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی یہ، تو اجنبی مہمانوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل تو یہ دور نہیں ہے، پہلا ہوتا تھا گاؤں دیہات میں، فلاں کے ڈیرے پر چلے جاؤ یار وہ مہمان نواز ہے، وہاں آپ کا رات کا قیام بھی ہو گیا۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں میرے ابا کے ڈیرے پر اس طرح لوگ آتے تھے، اور ابا کو چھوڑ تو کتنا مہمان نواز ہے، تو اپنی بات کر۔ وہ لوگ تو چلے گئے، تو پرکھنا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 3 دن تک مہمانی کرنا اس کا تو حکم آیا، اور لازمی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 دن مہمان ہے اس کے بعد بےایمان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مزید آپ کے ہاں ہے، رکا ہوا ہے، آپ خدمت کریں اس کی، صدقہ ہے آپ کا۔ ہاں یہ کہ تکلفات میں نہ پڑے، تکلفات میں نہ پڑے، لیکن پہچان ضروری ہے فی زمانہ۔ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی ایسی بات نہیں۔ آج کل بغیر پہچان کے بہروپیے گھومتے ہیں۔ یہاں ایک دفعہ میں نے درس دیا، درس کے بعد یہاں ایک ساتھی بیٹھ گئے، اب یوں ہاتھ کر کے سر نیچے کر کے، ایک طالب علم تھا، میں سمجھا کہ یہ ان کا والد ہے اور اس کی کوئی شکایت لے کر آیا ہوا ہے۔ کافی دیر بعد میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی جماعت بھی آئی ہوئی تھی، تبلیغی جماعت بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی کا درس سن کر بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، آگے بتائیں۔ کہا میں یہاں ندی سے آ رہا تھا اور کچھ بلوچوں نے مجھے لوٹ لیا، میرے جیب میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا۔ میں نے کہا اچھا، وہ مجھے گوادر جانا ہے، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹکٹ کتنا ہے؟ کہا 5000 روپیہ۔ اور بلوچ ایسے ہوتے ہیں، بلوچ ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا سا آہستہ بولیں، یہ مسجدی بلوچوں کی ہے۔
میں پٹھان ضرور ہوں لیکن یہاں علاقہ بلوچوں کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام و نشان ہی گم ہو جائے۔ نہیں، مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میرا تو اپنے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میں خود یہاں رہتا ہوں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، رات کو آپ کا انتظام کر سکتا ہوں، آپ رات گزار لیں، صبح دیکھ لیں۔ کہا آپ کچھ بھی نہیں، ان کو ساتھیوں کو یہ جماعت آئی ہے ان سے کہیں کچھ میری مدد کر دیں۔ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں میں۔ اتنے میں امیر صاحب نے یہاں دسترخوان لگایا، تو مجھے کہا امام صاحب آپ بھی کھانے کے لیے آ جائیں، اور یہ جو ہیں، میں نے کہا جائیے آپ کھانا۔ وہ گئے اور ایک تبلیغی ساتھی کو الگ کر دیا اور اس کو اپنی داد رسی سنانے لگے۔ امیر صاحب کو میں نے بلایا، میں نے کہا یہ بندہ مجھے صحیح نہیں لگتا، آپ کے اس ساتھی کو روکا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو پیسے دے دے، یہ مجھے گڑبڑ لگتا ہے۔ امیر صاحب بھی پریشان کہ ہاں واقعی جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھی جو ہے نا اس کو رقم دے دے۔ خیر کچھ دیر گزر گئی، کھانا بھی اس نے کھا لیا، اس ساتھی کے ساتھ رہے، لیکن اس ساتھی سے بھی میرے خیال میں کوئی بات نہ بنی۔ پھر ایک ساتھی باہر وہاں کرسی کے قریب تھے، ہمارے جلال بھائی جو ہے، وہ گیا ان کے پاس۔ اس ساتھی کو میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، کیا بول رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور مجھے 2,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا 5 سے 2 پہ آ گیا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا؟ کہا ہم تو جماعت میں نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے بولا کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ مسئلہ حل کرے گا۔ میں نے کہا اچھا آدمی۔ وہاں چلا گیا، وہ جلال میاں اسے لے کر باہر چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، یہ کہاں لے گیا پتہ نہیں چلا۔ خیر کچھ دیر کے بعد جلال میاں واپس آئے۔ میں نے بولا جلال صاحب وہ بندہ آپ کے ساتھ تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حیدرآباد جانا ہے، مجھے صرف 200 روپے چاہیے۔ میں نے کہا 2,000 سے 200 پہ آ گیا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا؟ کہا میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں منیر کی پولیس بہت 1 نمبر کی ہے، آؤ الفلاح تھانے چلتے ہیں، وہ موبائل میں بٹھا کر آپ کو سوراب کوٹ لے جائیں گے، وہاں سے آپ کو بس میں بٹھائیں گے، کوئی ٹکٹ نہیں۔ اس نے بولا امام سے لے کر مقتدی تک سارے جو ہے نا ایسے ہو، وہ جان چھڑا کر بھاگا یہاں سے۔ تو بے روپیے قسم قسم آتے ہیں، لیکن کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر خاندان لوط کی طرف، وہاں جائیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، اس پورے خاندان کو جو لوط علیہ السلام کا ہے، ان کو ہم بچائیں گے، سب کے سب کو بچائیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، وہ نہیں بچے گی۔ قدرنا، ان کے بارے میں تجویز ہو گیا، انہا لمن الغابرین، وہ مجرمین میں سے ہے، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وقت کے پیغمبر کی بیوی ہے، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو کسی نیک کے خاندان میں ہونا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ نجات کی دلیل ہوتی، جیسے بہت سارے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ دین سے واقفیت رکھتے ہیں، بس کہہ ڈالتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ صرف سید کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی نہیں تھی؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر، ان کا والد وہ پیغمبر کا باپ نہیں تھا؟ پھر بھی قرآن کہتا ہے آتش پرست تھا، بتوں کا پوجنے والا تھا، بت ساز تھا، اور بیٹا بت شکن تھا۔
ابراہیم لوط علیہ السلام فلما جاء لوط المرسلون، آ گئے فرشتے جو بھیجے ہوئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ اس لیے پریشان نہیں ہوئے کہ میرے گھر پر مہمان آ گئے، بلکہ پریشان اس لیے ہوئے کہ میری یہ جو قوم والے ہیں، میری یہ جو بستی والے لوگ ہیں، 1-2 نہیں تھے، 10-20 نہیں تھے، لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں۔ ایک مفسر نے 4 لاکھ کہا، ایک نے 9 لاکھ کو ذکر کیا، لاکھوں میں یہ بستی تھی۔ اب لوط علیہ السلام پریشان ہیں کہ یہ حسین و جمیل نوجوان جو میرے گھر میں آ گئے، یہ میری قوم والے چھوڑیں گے نہیں انہیں، یہ برائی کی طرف بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے۔ لیکن لوط علیہ السلام نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا، ان کے لیے کھانے وغیرہ کی بندوبست کیا۔ اتنا کہا قال انکم قوم منکرون، تم لوگ تو مجھے کچھ اجنبی لگتے ہو، اوپرے لوگ لگتے ہو، باہر سے آئے ہوئے لگتے ہو، کیونکہ یہاں کے تو تم نہیں ہو۔ مقامی آدمی کا تو پتہ چل جاتا ہے، باہر سے آنے والے آدمی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ نیا آدمی ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا بل جئناک بما کانوا، بلکہ ہم تو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس بما کانوا، وہ چیز فیہ یمترون جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ قوم کہتی تھی ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، لے کر آ جا جس عذاب کی تو باتیں کرتا ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ خود مانگتے تھے اپنے منہ سے، نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ، لے کر آؤ جس اللہ کے عذاب کی باتیں تم کرتے ہو وہ عذاب لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، اپنی بات میں، اپنے قول میں سچے ہو، لے کر آؤ۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے کر آئے ہیں سچی چیز، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ لوط علیہ السلام باہر قوم آ گئی، دروازہ بجا رہی ہے، لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، جی آپ کے گھر مہمان آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، مجھے فضیحت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قوم کہنے لگی کس نے کہا ہے تمہیں اپنے گھر میں مہمانوں کو رکھو؟ آپ کو منع کیا ہے کہ یہ مہمان نوازی چھوڑو، غیر لوگوں کو جگہ نہ دو، انجان لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو۔ لوط علیہ السلام منت کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیغمبروں میں حضرت لوط علیہ السلام، چونکہ لوط علیہ السلام اسی قوم میں انہوں نے شادی کی، اسی قوم میں شادی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹیاں عطا کی، بیٹا نہیں، بیٹیاں عطا کی، اور بیٹیاں وہ اللہ کے نبی پر، اپنے والد پر ایمان لا چکی، لیکن بیوی نے ایمان نہیں لایا، بیوی ایمان نہیں لائی۔ اور لوط علیہ السلام، اب بچیاں وہ باپ کا کیا سپورٹ کریں گی؟ عورت ذات وہ کیا سپورٹ کریں؟ بچیاں باپ کا کیا سپورٹ کریں؟ اب لوط علیہ السلام ایک واحد کمزور دنیاوی اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تفسیر میں مفسر نے لکھا کہ اس پیغمبر کے بعد کبھی کسی پیغمبر کو اتنا کمزور نہیں بنایا جتنا لوط علیہ السلام تھے، کبھی بھی نہیں بنایا۔ لوط علیہ السلام منتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی،
وہاں پر بھی یہی ذکر کیا گیا، جیسے یہاں پر یہ 65 66 70 آیات ہے، وہاں پر بھی یہی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی تقریباً 70 آیات کے قریب ہے، اور ہود میں بھی 70ویں آیات کے قریب ہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو مہمانوں سے، خدا کے لیے میری بیٹیاں ہیں اس کو لے جاؤ، میری بیٹیوں کو لے جاؤ، مجھے رسوا نہ کرو، ان سے جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی بات کو پورا کر لو خدا کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قوم اتنی بدبخت تھی، اتنی بدبخت تھی، نہیں آج بھی ہیں، اس دور کے اندر بھی کئی ممالک میں باقاعدہ یہ قانون پاس ہوا ہے، مرد سے اپنا مکالمہ کرے، شوق پورا کرے۔ لعنت ایسے ملکوں پر، اور جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس قانون کو کامیاب بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ مذہب ہے، یہ قانون ہے، یہ ملک ہے۔ کئی ایسے یورپ میں ملک آپ کو ملیں گے جہاں باقاعدہ اس گناہ کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ زنا تو اپنی جگہ، مرد کا مرد کے ساتھ لواء تک، الامان والحفیظ۔ لوط علیہ السلام منتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے، نہ کرو ایسا۔ قوم نہیں مانی، قوم نہیں مانی، دروازہ توڑ دیا، پھلانگ کر آ گئے اندر۔ لوط علیہ السلام ابھی تک انہیں نہیں پتا یہ جو اندر مہمان بیٹھے یہ ہے کون، یہ ہے کون۔ لوط علیہ السلام تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میری طرح کے انسان ہیں، اور لوط علیہ السلام کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، پیغمبر عالم الغیب تو ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ بتائیں۔ اب جب وہ قوم باز نہیں آئی اور بدماشی پر اتر آئی تو فرشتوں نے اندر سے آواز لگائی لوط علیہ السلام سے، آپ ڈریے نہیں، چھوڑ دو انہیں، بس آپ اتنا کیجئے۔ قوم اس وقت چلی گئی، پلان بنایا کہ رات کو ہم آئیں گے۔ فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ رات کے وقت میں اپنے اہل کو لے کر بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا کوئی ٹکڑا، رات کا کوئی حصہ، فَأَسْرِ نکل جائیے، بِأَهْلِكَ اپنے اہل کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ اے لوط پیچھے چلیے، آپ پیچھے چلیے، انہیں آگے کر دیجئے، کیونکہ آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کی نظر ہوگی۔ آپ علیہ السلام بھی جب کسی لشکر میں جاتے تو بعض دفعہ آپ پیچھے چلتے تھے کہ کوئی ضعیف، ناتواں، کمزور دیکھ بھال ہو۔ بعضوں کو امیر مقرر کر دیا جاتا ہے ہماری جماعت میں، ہم جب اجتماع وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہ امیر صاحب کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ پیچھے دیکھ ہی نہیں ہوتا ہے، 120 کی سپیڈ سے وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے بھی جماعت کو دیکھو یار، کوئی کہاں رہ گیا، کوئی کہاں رہ گیا۔ فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ پیچھے چلیے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، آپ اپنے اہل کو، اپنی بچیوں کو آگے کیجئے۔ اور ایک حکم یہ بھی بتا دیا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَلَا يَلْتَفِتْ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مِنْكُمْ أَحَدٌ تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں دیکھنا، بس چلنا ہے، چلنا ہے۔ پیچھے پلٹ کر تم میں سے اے لوط کوئی بھی نہ دیکھے، اپنی جماعت کو کہہ دینا، اپنے اہل کو کہہ دینا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور چلے جائیے وہاں پر جہاں پر جانے کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ملا، شام کی طرف۔
آگے کیا ہوا انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ۔